السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 58 ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ وہ دن بھی خاموشی سے ڈھل گیا، شام اتری اور پھر رات چھا گئی۔ ندرت ریسٹوران بند کر کے گھر آ گئی تھی۔ سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ فارس ابھی گھر نہیں آیا تھا، سو گیٹ کھلا تھا۔ باہر دونوں گارڈز کو اس نے کسی بھی گھسپیٹیے کو پوائنٹ بلینک پہ شوٹ، گن والا شوٹ کر دینے کے احکامات جاری کر رکھے تھے، سوائے کسی ایسے لڑکے کے جو خاموشی سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو اور کسی تار کی مدد سے پورچ سے اندر کھلتا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے۔ ایسے لڑکے کے بارے میں اس نے ریسٹوران اور گھر دونوں جگہوں کے پہرے داروں کو کہہ رکھا تھا کہ وہ اس کو یوں نظر انداز کریں جیسے اسے دیکھا ہی نہیں۔ ندرت وضو کر کے کمرے میں آئیں کہ نماز پڑھیں، پھر خیال آیا کہ کچن کا چکر لگا لیں۔ گیلے آستین بازوؤں پہ برابر کرتی وہ باہر آئیں، کچن کے اندر آ کر لائٹ چلائی۔ سلیب پہ رکھی خالی بوتلوں کو دیکھ کر وہ غصہ چڑھا گیا الامان۔ یہ حنین بیگم اور اسامہ خان مجال ہے جو کبھی خود سے بوتلیں بھر کر رکھتے، 1000 دفعہ کہا ہے فلٹر سے بوتلیں بھر کر سلیب پہ رکھ دیا کرو، آگے فریج میں رکھنے کا موسم آئے گا تب کیا کریں گی یہ بغیرت اولاد۔ کچن کی بوتلیں وہیں چھوڑ کر لاؤنج میں آئیں۔ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر چلتی ندرت نے لاؤنج اور ڈائننگ ٹیبل میں ادھر ادھر لڑکی خالی بوتلیں اکٹھی کیں اور انہیں کچن میں لائیں۔ ایک دم وہ ٹھٹک کر رکیں۔ سامنے سلیب پہ چاروں بوتلیں بھری رکھی تھیں، پانی کے قطرے تک ٹپک رہے تھے۔ ندرت نے منہ میں انگلی دبائی، شاید ہنا یا سیم میں سے کوئی، مگر چند قدم آگے آئیں تو مزید ٹھٹکیں۔ سیم اور ہنا ہمیشہ بوتلوں کو ان کے ڈھکن تک بھر دیتے تھے۔ وہ کہہ کر تھک گئیں کہ بوتلوں کو پورا نہیں بھرے، 2 گھونٹ جگہ چھوڑتے ہیں تاکہ ڈھکن کھولو تو منہ میں پانی نہ چھلک پڑے، مگر ان پہ اثر نہ ہوتا۔ لیکن ابھی جو بوتلیں بھری رکھی تھیں ان میں 2 گھونٹ جتنی جگہ چھٹی تھی، ایسے جیسے ندرت بھرتی تھی، ایسے جیسے سعدی بھرتا تھا۔ مگر انہوں نے سر جھٹکا، شاید زمر نے بھری ہوں۔ وہ دوسری بوتلوں کو بھر کر باہر نکل گئیں اور کوئی خاموشی سے پینٹری کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا ان کو دیکھتا رہا۔ زمر کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جلی تھی۔ وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ اپنا فیس بک گروپ کھولے ہوئے تھی۔ سعدی کی آئی ڈی کے سرخ زخمی گلاب پہ انگلی پھیرتی ہوئے وہ ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی، وہ گھر کیوں نہیں آیا، وہ گھر کیوں نہیں آتا۔ پھر سر جھٹکا اور آن لائن تفسیر کھولی، پہلے چند آیات کو پڑھا، کچھ دیر خاموش بیٹھی رہیں، سوچتی رہیں۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ گہری سانس لے کر اس نے کی بورڈ پہ انگلیاں رکھیں۔ وہ ساتھی کے لیے لکھ رہی تھی یا اپنے لیے، کیا فرق پڑتا تھا۔ النمل کی آیات میں فرمایا جا رہا تھا، یا کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور دور کرتا ہے اس کی تکلیف، اور وہ بناتا ہے تم کو زمین کا جانشین۔ کیا کوئی اللہ کے سوا ہے معبود؟ کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ آیت دل کو ایک دم پگھلا دیتی تھی کہ بورڈ پہ رکھی انگلیاں لرزیں۔ پہاڑوں، نہروں، سمندروں اور زمین کی مثال دینے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ انسان کی بات کرتے ہیں، انسان جو قرآن کریم کا موضوع ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان کو چٹان سا مضبوط، سمندر سا گہرا اور زمین کی طرح پرسکون رہنا چاہیے۔ نہروں کی طرح ہر وقت بہہ نہ جائے، بلکہ سمندر کے کھارے اور میٹھے پانی کے حجاب کی طرح اپنے جذبات کو ابلنے سے روکے رکھے۔ مگر قرآن ان مضبوط چیزوں کی مثال دے کر ان سے زیادہ مضبوط مخلوق کی طرف آتا ہے، لیکن اس کی سخت لاچاری والی حالت دکھاتے ہوئے انسان کے ساتھ پہلے اتنی مضبوط چیزوں کی مثال دی، پھر انسان کو اتنا کمزور کیوں دکھایا اس آیت میں؟ اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، لب کاٹتے ہوئے سوچا، پھر سر کو خم دیا۔ مگر نہیں، کس نے کہا کہ مضطرب انسان کمزور ہوتا ہے؟ نہ انسان پہاڑ جیسا، نہ سمندر جیسا، نہ زمین جیسا ہو سکتا ہے۔ ہر وقت ہم پہ مختلف فیز آتے ہیں، اور جو سخت کمزور ترین لمحے میں لاچاری اور اضطراب کے عالم میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی مثال ان مضبوط چیزوں کے آگے دی جا رہی ہے، کیونکہ دعا کرنے والا ان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بھلے سجدے میں گرا ہو، رو رہا ہو، درد سے بلک رہا ہو، وہی اصل بہادر ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ اسے دے گا، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، چاہے سائنس کچھ بھی کہے۔ اس کی امید جوان ہوتی ہے کہ اللہ اسے دے گا، اللہ ہی سے مانگنا ہے، وہی اس کے دل کو سکون دے گا، وہی اس کی آزمائش کو کھولے گا۔ آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر اور نیک عمل کافی نہیں، دعا سب سے بڑا کیٹالسٹ ہے۔ دعا کے بغیر کیا ملتا ہے؟ اور مل جائے تو رہتا ہے کیا؟
دعا اللہ سے بات کرنا ہے، اور اسی بات نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر وہ اپنا بچہ دریا میں ڈال بھی دیں تو اللہ ایک دن اسے ضرور ان کے پاس پھیر لائے گا۔ اور پہلے موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، مگر اللہ نے ان کو جمائے رکھا، کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں توڑا تھا، انہوں نے اللہ سے بات کرنا نہیں چھوڑا۔ میری طرح نہیں کہ مصیبتوں پہ دل اتنا اچاٹ کر دیا کہ دعا مانگنی چھوڑ دی۔ ایک زخمی سا تاثر اس کے چہرے پہ ابھرا، وہ چہرہ جھکائے ٹائپ کرتی جا رہی تھی۔ دعا مانگنا بھی کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ ایسے کوئی اللہ سے بات کرنا بھولتا ہے کیا؟ یہ اپنے گلٹ اور شکووں کی اونچی دیوار کیوں بنا لیتے ہیں ہم لوگ؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ اور جو کرتا ہے وہ بھی تب تک سکون نہیں پائے گا جب تک واپس نہیں آئے گا۔ کچھ تو کاش اللہ سے بھی سیکھا ہوتا ہم نے۔ جانے والوں کو وہ روکتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ہم کہ یہ جو ہم روز بروز اپنی دنیا میں شادی، بچوں، شوہر، کاروبار میں مصروف ہوتے جا رہے ہیں، کوئی جو ہم سے زیادہ بڑا نظام سنبھالے ہوئے ہے، وہ ہمارے پلٹنے کا انتظار کرتا ہوگا۔ بے نیاز ہے وہ، فرق اسے نہیں پڑتا، مگر وہ ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اپنے لیے ہی اس سے محبت کرتے ہیں ویسے۔ اور اگر ہم کبھی بھولے بھٹکے سے لوٹ آئیں تو ایک کام کرتے ہیں، دعا، اس کو پکارنا، اور وہ 3 کام کرتا ہے۔ اس آیت کے بقول وہ 3 کام کرتا ہے۔ دعا کا جواب دیتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، اور ہمیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ ہم کمزوروں کو اگر کوئی چیز اتھارٹی، انصاف اور طاقت دلا سکتی ہے، کنٹرول عطا کر سکتی ہے، تو وہ صرف دعا ہے۔ لاچار کی لاچاری ہٹے گی، تکلیف دور ہوگی، تب ملے گی اس کو خلافت۔ کونے میں پڑے ڈپریس لوگوں کو نہیں ملتا کنٹرول۔ ہمیں سستی اور غفلت سے خود نکلنا ہوگا، اپنے ڈپریشن سے نکلنا ہوگا، اپنے گلٹ سے، اپنے اندر کے اندھیروں سے۔ اس کے بعد ملے گا ہمیں اختیار کہ معاف کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم دیں گے سزا جسے ہم چاہیں، اور معاف کریں گے جسے ہم چاہیں، اور فسادیوں اور اپنے درمیان بنائیں گے ذوالقرنین کی دیوار جب ہم چاہیں۔ ایسا اختیار پانے کے لیے ہمیں اپنی تکلیف سے نکلنا ہوگا، اور تکلیف سے ہمیں دعا نکالے گی، خواہشوں کا مل جانا نہیں نکالے گا۔ میرا یہ کام ہو جائے، مجھے اتنا مال یا اولاد مل جائے، تب زندگی پہ میرا کنٹرول ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں مضبوط اور پراعتماد زندگی دعا سے ملے گی۔ دعا کیا کرو بچے، یہی تمہارے کام آئے گی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لکھ رہی تھی، گویا وہ سن رہا ہو، گویا وہ پڑھ رہا ہو۔ چلو، کبھی تو پڑھے گا، شاید تب وہ ایسی کوئی سطر ڈھونڈ لے جو اسے کرب سے نکال لائے۔ دیوار کے اس پار ندرت اپنے کمرے میں بچھے نماز والے تخت پہ بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے مسئلے کے باعث دائیں ٹانگ سیدھی لٹاتی اور بایاں پیر نیچے زمین پہ رکھتی۔ یوں اس حالت میں سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے وہ عشاء کے وتروں کی آخری رکعت میں تھیں۔ ان کی نگاہیں تخت پہ بچھی نماز کے محراب پہ جمی تھی، اور روٹین کے انداز میں وہ کلمات ادا کر رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ ان کی پشت پہ تھا۔ تبھی جب انہوں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو آنے والے کو دیکھ نہیں پائیں، آنکھیں جھکائے نماز پڑھتی رہیں۔ کسی نے دھیرے سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ تسبیحات ادا کرتی رکوع میں جھکیں۔ نانا والے گھر کا صحن بہت بڑا تھا، درختوں اور جھاڑیوں سے اٹا ہوا۔ وہاں صحن میں سب نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ رکوع میں جھکے جھکے ندرت نے وہ آواز سنی۔ ان کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ کپ کپائے، لبوں پہ تسبیحات بمشکل ادا ہو پائیں۔ نانا اپنے ابا جی کا قصہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ وہ اسی صحن میں اسی درخت تلے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ بچھو کہیں سے نکل آیا، ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ نانا کے ابا جی نہیں ہلے، نماز ادا کرتے رہے۔ بچھو نے ان کو ڈنک مار دیا، 1 دفعہ 2 دفعہ، وہ نہیں ہلے۔ کوئی ان کے عقب میں کھڑا کہہ رہا تھا۔ ندرت بدقت سیدھی ہوئیں، سجدے کی جگہ پہ دھند سی اتری، کوئی آنسو گال پہ چمکا تھا۔ لب اللہ اکبر کہتے ہوئے کپ کپائے۔ وہ اپنی نماز مکمل کرتے رہے۔ بچھو نے ان کو کئی ڈنک مارے، تعداد مجھے یاد نہیں، مگر سلام پھیر کر وہ گر گئے۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ معجزاتی طور پہ ڈنک نے ان پہ زیادہ اثر نہیں کیا تھا، وہ بچ گئے۔ آواز قریب آ رہی تھی، قدم ان کے پیچھے سے قریب آ رہے تھے۔ ندرت نے کپ کپاتے ہاتھ سجدے کی جگہ رکھ کر جھکتے ہوئے سجدہ ادا کیا۔ پاک ہے میرا بہت اعلیٰ رب۔ نانا اکثر یہ قصہ سناتے تھے، پھر آپ سنانے لگیں۔ آپ کہتی تھی انسان نماز نہیں توڑ سکتا۔ میں بحث کرتا تھا کہ فتویٰ کہتا ہے توڑ سکتے ہیں، مگر آپ کہتی تھیں تقویٰ کہتا ہے نہیں توڑنی چاہیے۔ میں نہیں مانتا تھا، اب مانتا ہوں۔
سجدے کی جگہ پہ چہرہ اور کندھے جھکائے۔ وہ ماتھا نہیں ٹیک سکتی تھیں کہ اتنا جھکنا ممکن نہ تھا۔ تسبیحات لرزہ خیز آواز میں ندرت کے لبوں سے نکل رہی تھیں، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ وہ انہی تسبیحات کو دہرا کر پڑھ رہی تھی۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لے۔ کوئی آپ کو اشارہ تک کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے نا کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان نہ آئے۔ آواز ان کے کندھے کے عین پیچھے آ رکی تھی۔ ندرت نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور تکبیر پڑھ کر دوبارہ سجدے میں جھکی۔ آنسوؤں نے سارا منظر دھندلا دیا تھا۔ لبوں سے الفاظ سسکیوں کی صورت نکل رہے تھے۔ وہ بار بار تسبیحات کی تعداد بھول رہی تھیں، سو ان کو دہرائی جا رہی تھیں، بار بار۔ کوئی کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا سوائے ایک کے، اور اس ایک کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رعایت دی ہے۔ ندرت نے کندھے واپس سیدھے کیے، چہرہ بالکل جھکائے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور اتحیات پڑھنے لگیں۔ آنسو ان کے چہرے پہ پھسلتے تھوڑی سے نیچے لڑک رہے تھے، ٹپ ٹپ، جیسے موتی ہوں، شفاف موتی۔ اور وہ ان کے بائیں گھٹنے کے ساتھ زمین پہ بیٹھا کہ نکیوں سے ندرت کو بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک لڑکا ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ اس کا سر جھکا ہے اور ہاتھ ندرت کے گھٹنے پہ ہے، اور وہ ایک ہوتا ہے بچہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی کو اٹھا لیتے تھے نماز میں۔ سو میں سوچتا ہوں امی کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آئے، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ندرت کے لبوں سے الفاظ ہچکیوں اور سسکیوں کی صورت بلند ہونے لگے۔ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آ جائے اور وہ رو بھی رہا ہو، تو امی اس کی ماں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا لے اور پھر اپنی نماز مکمل کر لے۔ امی، اللہ تعالیٰ اپنی نماز کے دوران بھی کسی کو اس کے بچے سے تکلیف کے عالم میں دور نہیں کیا کرتا۔ اتنی اجازت تو ہے امی۔ وہ ان کے گھٹنے پہ سر رکھ کر رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح، پھوٹ پھوٹ کر، بلک بلک کر۔ ندرت کی آنکھیں ہنوز بہہ رہی تھیں، ان کی ہچکیاں اور ان کے درمیان الفاظ بلند ہو رہے تھے۔ وہ رب جلنی پڑھ رہی تھیں۔ اے میرے رب، مجھے بنا پابند نماز کا اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، دعا کو قبول کر لے۔ اے ہمارے رب، مجھے معاف کر دے، اور میرے والدین کو اور ان تمام مومنین کو حساب کے قائم ہونے کے دن۔ ندرت نے گیلے چہرے کو دائیں طرف پھیرا، اس کو سلام اور رحمت اور برکت کی دعا دی، پھر بائیں طرف پھیرا، اس کو صرف سلام اور رحمت بھیجی، برکت کی دعا نہیں دی۔ وہ اسی طرح ان کے گھٹنے پہ سر رکھے رو رہا تھا، آنسوؤں اور ہچکیوں کے درمیان، آہوں اور سسکیوں کے درمیان۔ وہ کیا دیکھ رہی تھیں، وہ کیا سن رہی تھیں، ان کو معلوم نہ تھا۔ منظر دھندلا تھا، مگر وہ اس کا چھوٹے کٹے بالوں والا سر اٹھا کر جھک کر اس کا چہرہ چومنے لگی تھیں۔ میرا سعدی، میرا بیٹا۔ وہ اس کو پیار کر رہی تھیں، اس کو دیوانہ وار خود سے لگائے چوم رہی تھیں، اور وہ روئے جا رہا تھا۔ سارے منظر دھندلے تھے، گیلے تھے، آنسوؤں سے تر تھے، صرف ایک آواز آتی تھی، میرا سعدی، میرا بیٹا۔ دوسرے کمرے میں موجود زمر اس سب سے بے خبر لیپ ٹاپ آف کر کے اٹھی اور پھر سیل دیکھا۔ قدر فکر مندی سے اسے کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ کدھر ہو؟ آج تو بہت مس کر رہی ہیں، خیریت؟ وہ مسکرا کر بولا تھا، غالباً ڈرائیو کر رہا تھا۔ گیٹ لاک کرنا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، وہ خفگی سے کہتی بیڈ کی چادر خواہ مخواہ جھاڑنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا آج ہم ڈنر باہر کریں۔ ڈنر کا وقت 2 گھنٹے پہلے گزر چکا فارس قاضی، اب آپ شریف انسانوں کی طرح گھر تشریف لے آئیے۔ فوڈ لیور آفٹر ہمارے لیے 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے مدام، چابی ہے میرے پاس، آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو پک کر لوں گا۔ وہ رک گئی۔ اس وقت تو نہ کوئی شیف ہوگا نہ بیرا، پھر شیف آپ بن جائیں گی، بیرا میں بن جاؤں گا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ زمر کے لبوں پہ مسکراہٹ آ رکی۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کوکنگ کروں تو گھر آ جاؤ۔ مجھے معاف کیجئے، گھر میں پورے خاندان کے سامنے نہیں میں کوکنگ کروانے والا آپ سے، تیار ہو جائیے، میں آنے والا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کیا بنواؤ گے مجھ سے؟ وہ جلدی سے بولی۔ اسٹیک کسی بھی قسم کا۔ پھر رکا، آپ کو بنانی آتی ہے نا؟ شیور، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر اس نے فون رکھا، ادھر زمر نے جھٹ گوگل کھولا۔
2-4 تراکیب کے اسکرین شاٹس لیے، پھر جلدی سے الماری کھولی اور چند ہینگرز الٹ پلٹ کیے۔ ایک سیاہ سلک کی لمبی قمیص نکالی جس کے گلے پہ ننھے ننھے موتی لگے تھے۔ یہ ٹھیک رہے گی، اور جلدی سے تیار ہونے چلی گئی۔ وہ کار باہر گیٹ تک لایا اور سیل نکال کر اسے کال کرنے لگا۔ زمر نے کال کاٹ دی، یعنی وہ آ رہی تھی۔ فارس نے فون کان سے ہٹایا اور دوبارہ سین باکس میں موجود وہ پیغام پڑھا۔ سر، ریسٹورانٹ میں نے کسی کو جاتے نہیں دیکھا، لیکن اوپری منزل کی بتی جلی ہوئی ہے، شاید وہ لڑکا آ گیا ہے۔ فارس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ زمر بی بی، آپ شیف بننے والی کریں، 2 بیرے حاضر ہوں گے آپ کے لیے۔ اور دوسرے بیرے سے ہی اس کی سرپرائز ملاقات کروانے وہ جا رہا تھا۔ وہ کتنی خوش ہوگی سوچ کر ہی اسے مزہ آ رہا تھا۔ موبائل یکدم زوں زوں کرنے لگا۔ فارس نے دیکھا آبدار کالنگ۔ اس نے کال کاٹ دی۔ پھر ایک پیغام موصول ہوا۔ کیا آپ اس وقت آ سکتے میرے پاس؟ پلیز مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کالز پہ کالز آنے لگیں۔ اس نے اکتا کر فون ہی سائلنٹ پہ لگا دیا، تبھی گیٹ کھلا اور وہ باہر آتی دکھائی دی۔ سیاہ جھلملاتے لباس میں، گھنگریالے بال سمیٹ کر چہرے کے ایک طرف آگے کو ڈالے، ناک میں دمکتی سونے کی نت پہنے، وہ ایک سادہ مگر بے نیاز مسکراہٹ کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ جب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، کہنے بغیر نہ رہ سکا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ میں بری لگی ہوں کیا کبھی؟ اس نے شانے اچکائے۔ چڑیل، گھنگریالے بالوں والی ڈائن، سڑی ہوئی پروسیکیوٹر، جیسے وہ تمام القابات فارس کو یاد آئے جو کچہری میں لوگ اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ گہری سانس لے کر مسکرایا۔ تو کوکنگ کریں گی آج آپ میرے لیے؟ اگر تم بیرا گیری کرو گے تو ہاں۔ وہ بھی سادگی سے مسکرائی۔ فارس نے سر کو خم دیتے ہوئے ایکسلیٹر پہ پاؤں کا دباؤ بڑھایا اور گیئر کو حرکت دی۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی۔ تیرے فراق کے لمحے شمار کرتے ہوئے بکھر چلے ہیں تیرا انتظار کرتے ہوئے۔ سبز بیلوں سے ڈھکا مور چال خاموش کھڑا رہ گیا۔ اس کے اندر جاؤ تو ندرت ہنوز نماز والے تخت پہ تھیں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چہرے پہ تکان تھی مگر آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ ندرت ابھی تک رو رہی تھیں، بار بار اس کے چہرے اور سر پہ ہاتھ پھیرتی۔ بغیرت نہ ہو تو یہ بالوں کو کیا کر لی ہے؟ نہ اتنے دن کدھر تھے؟ ماں کا خیال بھی نہیں آیا؟ کہتے کہتے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ اس نے گہری سانس لی۔ بس مارنا نہیں بھولتی آپ ندرت بہن۔ شاپنگ کرتے وقت میرے لیے مایونیز لینا بھول جاتی ہیں، لیکن اگر پتہ تھا کہ میں نے آنا ہے تو میں ناشتے میں کیا کھاؤں گا، اتنا تو سوچا ہوتا۔ لے آئی ہوں مایونیز، کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اس کی بات کی گہرائی میں گئے بغیر آنسو پہنچتے بتا رہی تھیں۔ پھر کار کی آواز آئی تو کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سعدی نے انہیں اٹھنے سے روکا۔ میں دیکھ چکا ہوں، فارس ماموں اور زمر ہیں، باہر گئے ہیں، ان کو بھی نہ بلائیے گا، جانے دیں۔ اچھا مگر وہ پیر نیچے اتارتی چپل تلاش کرنے لگیں۔ باقی سب کو تو بلاؤ، حنین، اسامہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں تو وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ اسامہ یوسف اس وقت کٹو بیگم کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھا تھا اور جمائیاں روکتا اس کو سن رہا تھا جو نہایت جوش و خروش سے بولے جا رہی تھی۔ تم سوچ نہیں سکتے سیم، وہ جو گھر میں نے گوگل پہ دیکھے وہ کوئی عالی شان محل نما گھر نہیں تھے، وہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ ان کے باتھ رومز تو ہمارے سے بھی چھوٹے تھے، مگر کس طرح ان کو سجایا گیا تھا، الامان۔ میں سمجھتی تھی خوبصورت گھر بڑے گھر ہوتے ہیں، مگر مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ چھوٹے گھر زیادہ خوبصورت بنائے جا سکتے ہیں اگر انسان کو سلیقہ آتا ہو۔ ہاں نا، صبح سلیقے پہ بات کریں گے، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ حنین نے اس کے سر پہ چپت رسید کی۔ 2 منٹ سکون سے بیٹھ کر میری بات نہیں سن سکتے؟ ابھی سعدی بھائی ہوتا نا تو۔ باہر سے کوئی شور سا بلند ہوا۔ دونوں چونک گئے۔ ابا کی آواز، ابا کے رونے کی آواز۔ حنین اور اسامہ نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ننگے پیر بستر سے اتر کر باہر بھاگے۔ لاؤنج میں سب موجود تھے۔ ندرت نے صداقت اور حسینہ کو بھی بلوا لیا تھا۔ وسط میں صوفے پہ ابا کی ویل چیئر رکھی تھی اور وہ روتے ہوئے کسی سے گلے مل رہے تھے۔ بول کچھ نہیں پا رہے تھے، بس آنکھیں بند کیے روتے جا رہے تھے۔ ان سے ملنے والا لڑکا سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھا، مسکرا کر ان کے گلے لگ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ بال چھوٹے چھوٹے کٹے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی اور منہ کا زخم ویسا ہی تھا۔ حنین وہیں جم گئی گویا پتھر کا بت ہو، آنکھیں شوق کے عالم میں کھلی رہ گئیں۔ سیم چیخ مارتا تیزی سے بھاگا اور پیچھے سے جا کر سعدی سے لپٹ گیا جو خود ابا سے گلے ملنے کی حالت میں جھکا ہوا تھا۔ سیم کے اس انداز پہ وہ ہنستے ہوئے الگ ہوا اور سیم کو بازو پھیلا کر اپنے ساتھ لپٹایا۔ صداقت خوشی خوشی پانی لے آیا کہ ابا کو پلائے۔ حسینہ، جس کو ندرت نے کھانا گرم کرنے کا کہا تھا، دوپٹہ دانتوں میں دبائے دلچسپی سے منظرنامہ دیکھنے لگی۔ ان لوگوں کا بھی نا روز کوئی نیا ڈرامہ ہوتا ہے۔ ساکت، متحیر، شل سی حنین کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھلے، آنکھوں میں چمک سی ابھری اور نمی بھی۔ وہ ننگے پاؤں لاؤنج کے ٹھنڈے مرمری فرش پہ چلنے لگی۔
وہ اب ہنستے ہوئے سیم کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا ابا کو کچھ کہہ رہا تھا، شاید یہ کہ سیم بڑا ہو گیا ہے۔ حنین قدم اٹھاتی رہی، گویا برف کا صحرا تھا جس میں وہ قدم قدم چلتی جا رہی تھی، فاصلہ عبور کرتی جا رہی تھی۔ وہ مسافت کتنی طویل تھی، وہ مسافت کتنی سرد، کتنی کٹھن تھی۔ اس کے پیر ٹھنڈے ہو کر جمنے لگے تھے، مگر وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتی آگے بڑھتی گئی۔ صوفے کے کنارے وہ رکی۔ بھائی، کسی نے اس کی پکار نہیں سنی۔ سیم اور اباب خوشی سے آنسو پونچھتے بات کر رہے تھے۔ ندرت کچن میں صداقت کو لیے چلی گئی تھی۔ صرف سعدی نے گردن اٹھائی، پھر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو اس کی پشت پہ کھڑی تھی۔ اس کا کپکپاتا ہاتھ صوفے پہ جمع تھا اور مسکراتی متحیر نظریں سعدی پہ۔ کیسی ہو حنین؟ ٹھیک ہو؟ ابا، سیم کتنا بڑا ہو گیا ہے، کیا یہ اب آپ کی دوا کا خیال رکھتا ہے؟ وہ دو لفظ اس سے بول کر مڑ کر اپنے ساتھ لگے سیم کی بابت ابا سے مسکرا کر دریافت کرنے لگا۔ جواب میں سیم زور سے اپنی کارکردگی بتانے لگا اور ابا ہنستے ہوئے اس کی تائید کرنے لگے۔ یہ میرا تمہاری طرح خیال رکھتا تھا۔ ایسے میں صرف حسینہ نے محسوس کیا کہ پیچھے کھڑی حنین کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی ہے اور وہ اسی طرح الجھتی متحیر سی کھڑی رہ گئی۔ صوفے کی پشت پہ رکھا ہاتھ بھی گر گیا ہے اور وہ یک ٹک سعدی کی سر کی پشت کو دیکھ رہی ہے جس نے دوسری نظر اس کو دیکھا تک نہیں۔ کیا اس لیے پار کیا تھا برف کا صحرا اگر آخر میں سفید مجسمہ ہی بن جانا تھا؟ کوئی کیس تھا تو ہوگا، کوئی کون تھا ہوگا، میرے رنج مختلف ہیں، مجھے ان سے نہ ملاؤ۔ رات کی سرد پرسکون خاموشی میں فوڈلی ایور آفٹر کی عمارت بھی ویران پڑی تھی۔ بتیاں بجھی ہوئی تھیں، پارکنگ خالی تھی۔ وہ دونوں کچن کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ زمر نے بتی جلائی تو کچن روشنی میں نہا گیا۔ وہ سیاہ لباس پہ سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ اب جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن گھما کر تائرانہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ سو تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کچھ بناؤں؟ مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو وہ جو کہنے لگا تھا فون کی وائبریشن پہ ٹھہرا۔ اسبات میں سر ہلایا اور فون نکال کر دیکھا۔ آبدار کی 25 مسڈ کالز، لیکن ابھی فون حنین کے نام سے جل بجھ رہا تھا۔ اس نے اسے کان سے لگایا۔ ہاں ہنا، بولو۔ زمر آستین پیچھے کو موڑتی فریج کی طرف پڑ گئی تھی اور اسے کھولے جھک کر مختلف اشیاء الٹ پلٹ کرنے لگی۔ آپ نے بتایا ہی نہیں بھائی کے آنے کا؟ وہ کچھ ناخوش الجھی لگ رہی تھی۔ فارس پوری طرح چونکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا سعدی نے کچھ کہا ہے؟ زمر اس نام پہ مڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں کہا، یہی تو غم ہے۔ حنین کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ٹھٹکا۔ بھائی گھر آ گیا، اس وقت وہ لاؤنج میں امی کے ساتھ۔ فارس نے پوری بات سنے بغیر بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ نیچے گرایا اور ایک دم چہرہ اٹھا کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ اگر وہ وہاں ہے تو یہاں کون ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ زمر مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی وہ مسلسل چکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ فارس کیا ہوا ہے؟ گارڈ نے مجھے کہا سعدی ادھر ہے، مگر تم یہیں رکو۔ وہ برہمی سے کہتا باہر نکلا تو وہ فکر مندی سے پیچھے آئی۔ وہ ریسٹوران کے اندھیر اور سنسان پڑے لاؤنج میں دبے قدموں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا بریٹا پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور تاک کر ادھر ادھر دیکھتا وہ کسی کی تلاش میں تھا۔ اندھیرے میں فارس کا حوالہ دکھائی دیتا تھا جسے وہ فکر مندی سے دیکھی گئی۔ فارس اوپری ہال کا دروازہ دھیرے سے دھکیلتا اندر جا رہا تھا۔ زمر کھڑی رہی کیونکہ اس نے کہا تھا وہ یہیں رکے، اور پھر اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی گردن کی پشت کو کسی ٹھنڈی چیز نے چھوا تھا، پستول کی نال جیسی ٹھنڈی۔ وہ منجمد ہو گئی، مڑ بھی نہ سکی۔ ہلنا مت ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ پچھلی دفعہ کمر میں ماری تھی، اس دفعہ کھوپڑی کے پار جائے گی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، صرف 5 برس قبل اس فون کال پہ پہچان نہیں سکی تھی۔ اب آہستہ سے مڑو۔ دوسرا حکم جاری ہوا۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گویا پتھر کے بت کی طرح گھومی دھیرے سے۔ اب اس کے مخاطب کا وجود سامنے آیا۔ کوٹ اور اونی ٹوپی میں ملبوس بڑی شیو والا کرنل خاور اس کے اوپر پستول تانے اسے گھور رہا تھا۔ زمر نے جواباً اس کو بھی انہی نظروں سے دیکھا، پرسکون مگر چبھتی ہوئی نظریں۔ اب اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی جو اس نے میز پہ ڈال دی اور ایک کرسی کھینچ کر کچن کے وسط میں رکھی۔ اسے دوبارہ اشارہ کیا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ تم نے اس کے پہرے دار کو خرید لیا اور اس کے نمبر سے فارس کو میسج کیا تاکہ وہ ادھر آئے۔ تم نے اسے سعدی کا جھانسا دیا ہے نا؟ بیٹھ جاؤ ڈیے، اس نے غرا کر کہا۔ وہ کرسی پہ آ بیٹھی، گھٹنے ملائے، ہاتھ بدستور جیبوں میں تھے۔ اب اس ہتھکڑی کو دونوں ہاتھ پیچھے کر کے پہنو، اس نے اگلا حکم دیا، ساتھ ہی بار بار دروازے کو دیکھتا گیا۔ وہ نہیں ہلی، بس گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔
مجھے ترس آتا ہے تم پر۔ پہنو زمر صاحبہ، وہ کھرک کر بولا۔ زمر نے جواباً جیبوں سے بند مٹھیاں نکال کر ان کو کرسی کے پیچھے لے جا کر ملایا، مگر ہتھ کڑی کو نہیں چھوا۔ میں اپنے ہاتھوں سے خود کو ہتھ کڑی نہیں لگاؤں گی، میں دوسروں کو ہتھ کڑی لگوایا کرتی ہوں۔ لگتا ہے زمر صاحبہ آپ نے 5 سال پہلے والے واقعے سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وہ ہتھ کڑی اٹھا کر اس کے پیچھے گیا اور جھک کر اس کے ہاتھ تھامنے چاہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ جھکا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر وہ اٹھ نہیں سکا کیونکہ پیچھے سے اس کے سر پہ پستول کا دستہ زور سے آ لگا تھا۔ نازک حصے پہ لگنے والی چوٹ کے باوجود وہ گرا نہیں، بلکہ اسی پھرتی سے پلٹا اور پوری قوت سے پیچھے کھڑے فارس کی منہ پہ مکہ دے مارا۔ فارس کا توازن بگڑا تو وہ پیچھے کو لڑکا، لیکن پھر دوبارہ خاور کو گریبان سے پکڑ کر میز پہ کمر کے بل گرایا۔ زمر اب تک اٹھ کر سامنے دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم میری بیوی کے قریب آؤ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ سرخ ببو کا چہرہ لیے اس کے سینے پہ دباؤ ڈالے اس کے منہ پہ زور زور سے مکے مار رہا تھا۔ خاور کو دھندلا سا اپنے اوپر جھکا فارس نظر آ رہا تھا اور پھر اس کے کندھے کے پیچھے آ کر رکتی زمر۔ بس کرو فارس، وہ مر جائے گا۔ پھر اندھیرا تھا، گناہوں جیسا سیاہ اندھیرا۔ منظر ہنوز دھندلا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ چھت پہ لگا ایک سفید بلب جل رہا تھا۔ اس نے گردن سیدھی کی، یوں محسوس ہوتا تھا گویا چہرے اور گردن تک نمی سی چپکی ہو، شاید اس کا خون تھا۔ اس نے پھر سے آنکھیں جھپکیں، کندھے سیدھے کیے، تب محسوس ہوا کہ دونوں ہاتھ دائیں بائیں دیوار سے بندھے ہیں، شاید گیس پائپ کے ساتھ۔ اس نے کلائیاں کھینچی مگر وہ ہتھ کڑیوں میں کسی ہوئی تھیں، گویا وہ کسی سلیب پہ کھڑا ہو، سلیب کے نشان کسی صورت بندھا کھڑا ہو۔ بھاری پلکیں اٹھا کر اس نے دیکھا، کچن کے دوسرے کونے میں وہ دونوں کھڑے نظر آ رہے تھے، مرد اور عورت۔ مرد کی اس طرف پشت تھی اور وہ دونوں ہلکی بھنبھناہٹ کے ساتھ آپس میں بات کر رہے تھے۔ اس کے مختل ہوئے حواس جاگنے لگے، گردن کو دائیں بائیں گھما کر ایکسرسائز کے انداز میں گویا تازہ دم کیا، پھر آواز لگائی، مجھے مارنے کے لیے در باندھ ہے کیا؟ فارس گھما اور پستول اٹھائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک آیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا لگتا تھا۔ ایک لفظ نہ نکالنا منہ سے ورنہ میں واقعی تمہیں گولی مار دوں گا۔ اچھا؟ زخمی چہرے اور سوجی آنکھ والا خاور ہنسا، ہنستے ہنستے سر جھٹکا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی اور اب یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ ہم نے تمہاری زندگی برباد نہیں کی، زمر ناگواری سے کہتی 2 قدم آگے آئی۔ تم نے ہمیں نقصان پہنچایا کرنل خاور۔ خاور کی نظریں زمر سے ہوتی فارس تک گئیں۔ بیوی کو نہیں بتایا تم نے اور سعدی نے کہ میرے ساتھ کیا کیا؟ آبدار کے ذریعے تم نے اسے پیغام بھجوایا، حامان کو سولی چڑھا دو۔ وہ کاغذ مجھے اس لڑکے کے سامان سے جلد مل گیا تھا۔ پھر سعدی نے زمر صاحبہ میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے اورنگزیب صاحب کو قتل کیا ہے، اور پھر جب وہ مجھے چکمہ دے کر بھاگ نکلا تو یہ اس کے پیچھے آیا تھا، ایک پارک میں آبدار صاحبہ کے ساتھ۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا تھا میں نے تمہیں فارس قاضی، اور تمہاری ساری گیم سمجھ گیا تھا میں۔ بیوی کو یرغمال بنانے کا تو تم سے اعتراف بھی کرا لیتا۔ پستول والا ہاتھ زور سے اس کے منہ پہ پڑا تھا۔ خاور کا چہرہ گھوم گیا، کن پٹی سے خون بھل بھل گرنے لگا، لیکن اس نے فوراً سے مسکراتا چہرہ واپس موڑ لیا۔ زمر چونک کر فارس کو دیکھنے لگی، یہ انکشاف اس کے لیے نئے تھے۔ میرا آدمی کہاں ہے؟ تم کس ارادے سے یہاں آئے تھے؟ اس پر پستول تانے وہ غرا کر پوچھ رہا تھا۔ اسے کہیں جھاڑیوں میں مار گرایا تھا، وہیں پڑا ہوگا، مگر ظاہرہ پہلے اسے میسج کروایا تھا۔ میں چاہتا تھا تم پورے خاندان کے ساتھ آؤ اور ہم تمہارے کسی بوڑھے یا بچے کو درمیان میں رکھ کر بات کریں۔ تم کیس تک واپس لے لیتے اگر میں آج یہ کر لیتا۔ فارس نے جواب نہیں دیا، وہ بازو لمبا کر کے پستول اس پہ تانے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا۔ زمر جو پہلے اچنبے سے فارس کو دیکھ رہی تھی، اب اس کے چہرے پہ تشویش پھیلنے لگی۔ فارس، اس نے دھیرے سے پکارا، مگر وہ اسی طرح خاور پہ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے؟ کیوں آئے تھے تم یہاں اس وقت؟ تمہیں کمپرومائزنگ پوزیشن میں لانا چاہتا تھا، لیکن بونس کے طور پہ مجھے کیا ملا؟ اس نے لال انگارہ آنکھوں کا رخ زمر کی طرف پھیرا۔ مسز زمر کے تمام ڈاکومنٹس جو اوپر فائلز میں لگے پڑے ہیں، ہاشم کے لیپ ٹاپ کی فائلز، اب مجھے صرف جا کر ہاشم کو یہ بتانا ہے اور وہ ان ڈاکومنٹس کا توڑ کر لے گا۔ یہ تب ہوگا جب تم زندہ یہاں سے جاؤ گے۔ فارس کی اس پہ گڑی آنکھوں میں مزید سرخی اترنے لگی۔ وہ بنا پلک جھپکے بازو لمبا کر کے پستول اس پہ تانے بالکل بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کا تنفس تیز تھا، کان سرخ تھے اور اندر سے گویا کوئی آگ نکل رہی تھی۔ فارس، اس کے قریب کھڑی زمر نے بے چینی سے پکارا۔ ظاہر ہے وہ زندہ یہاں سے جائے گا، اس کو جانے دو۔ نہیں، اس پہ نظریں جمائے فارس غازی نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ زمر کی رنگت پھک ہوئی، البتہ خاور کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔
تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں زندہ ہوں؟ میں تو غازی اسی دن مر گیا تھا جب بازار میں میرے 2 بیٹوں کو گولی ماری گئی تھی. یہ اتنے برس میں زندہ تو نہیں تھا. خاور پلیز چپ ہو جاؤ. زمر نے بات کاٹی مگر اسے کوئی نہیں سن رہا تھا. مارنا چاہتے ہو مجھے؟ چلو آؤ مارو مجھے. دیوار سے بندھے خاور نے سر کے اشارے سے گویا اسے چیلنج کیا. فارس پستول اس پہ تانے 2 قدم آگے بڑھا. زمر احتیاط سے اس کے ذرا قریب آئی. فارس اس کو جانے دو. تمہیں مجھے مار ہی دینا چاہیے کیونکہ ہاشم کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں ہے. تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا, اب زندگی بھی لے لو. آؤ نا غازی, مار دو مجھے, چلاؤ گولی. فارس اس کی بات مت سنو, اس کو جانے دو. زمر نے بے چینی سے پکارا. تمہارے بھائی کو میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے مارا تھا, ایسے ہی باندھ کر. وہ اپنی کسی ہوئی مٹھیاں بھینچ کر بتا رہا تھا. میرے بھائی کا نام مت لو. وہ آنکھیں اس پہ مرکوز کیے غرایا. کیوں نہ لوں؟ خبر تلخی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. تم اس کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو مجھ سے. تم مجھے اور ہاشم کو قتل کرنا چاہتے تھے نا, لو اب کر لو. فارس کو وہ اپنے سامنے دیوار سے بندھا نظر آ رہا تھا. اس منظر میں سرخی بھی تھی, دھندلاہٹ بھی, اور اس منظر میں چند دوسرے مناظر بھی ابھر رہے تھے. پنکھے سے لاش جھول رہی تھی جسے وہ دوڑ کر پیروں سے پکڑ رہا تھا. 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک کفن میں لپٹے شخص کے سرہانے رو رہی تھیں. ننھی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھیں. گولی چلا دو غازی, بدلہ لو اپنے بھائی کا, زرتاشا کا, زمر کا, سعدی کا. لو مجھ سے بدلہ جیسے میں نے لیا تھا جب اس بریگیڈیئر اور اس کے پورے خاندان کو مار ڈالا تھا. تب میں وہ بنا تھا جو آج میں ہوں, اور آج تم میرے جیسے بنو گے. فارس کا منظر ویسا ہی تھا, سرخ دھندلا سا. وہ ہسپتال کے بیڈ پہ سفید چہرہ لیے, بند آنکھوں اور سیاہ بالوں والی لڑکی. وہ اس کا ہاتھ تھامے, چہرہ شکستگی کے عالم میں جھکائے ہوئے تھا. اس لڑکی کا ہاتھ بہت ٹھنڈا اور بے جان تھا. چلاؤ گولی, مار دو مجھے. فارس اس کی مت سنو, یہ تمہارے جذبات سے کھیلنا چاہ رہا ہے. وہ فکر مندی سے کہتی اس کے مزید قریب آئی, ایک ایک قدم احتیاط سے رکھتی تھی. تم اس کو نہیں مارو گے, تم اس کی جان نہیں لوگے, تم قاتل نہیں ہو فارس. فارس نے جواب نہیں دیا, اسی طرح خاور پہ نگاہیں تانے رہا. خاور نے ہلکے سے ہنس کر سر جھٹکا. مجھے معلوم تھا تم مجھے نہیں مارو گے. چلو مجھے غلط ثابت کرو, چلو مجھے جہنم میں پہنچا دو. ہمت ہے, غیرت ہے یا نہیں فارس غازی؟ مرد بنو. وہ غرایا تھا. فارس کا تنفس تیز ہونے لگا, آنکھوں کی تپش شراروں میں بدلنے لگی. فارس اس کی بات مت سنو, یہ قاتل ہے, اس کی زندگی بیکار ہو چکی ہے, اس لیے چاہتا ہے کہ تم اس جیسے بن کر جیل چلے جاؤ. فارس تم اس کو نہیں مارو گے, میری بات سنو. فارس میری بات سنو. وہ اسے التجا کر رہی تھی. وہ 5 سال پیچھے چلی گئی تھی اور وہ فون پہ فارس سے بات کر رہی تھی. زمان اور مکان کی حدود آپس میں گڑبڑ ہو رہی تھیں. مجھے ایک گولی مارو فارس, دل میں. وہ اسے اکسا رہا تھا. وہ تینوں ہمیشہ سے اس تکون میں تھے. 5 سال سے وہ اس تکون میں قید تھے. آج وہ تکون پھر سے واپس آ گئی تھی. فارس تم اس کو نہیں مارو گے. آنسو زمر کی آنکھوں سے ابل رہے تھے. وہ اس سے 3 قدم دور کھڑی اس کی منت کر رہی تھی. اگر تم نے اسے مار دیا تو تم اس جیسے بن جاؤ گے, تم قاتل بن جاؤ گے, تم اپنی معصومیت کھو دو گے. نہیں ہو تم کافر, ماکر, کاذب, قاتل. نہیں ہو تم مجرم, تم بے گناہ تھے. لیکن اگر اس کو مارا تو نہیں رہو گے. اس نے, وہ بولا تو آواز عجیب غراہٹ کی صورت حلق سے نکلی. میرے بھائی اور میری بیوی کو مارا, میں انہیں نہیں بچا سکا. اس نے انہیں مارا. پستول مزید تان لی. اس کا پستول والا ہاتھ پسینے میں شرابور تھا. مگر تم اس کی جان نہیں لے سکتے فارس. سرکار جان لے سکتی ہے, شہری نہیں. یہ حق کے دفاع نہیں ہوگا کیونکہ یہ آدمی تمہیں مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے بھی نہیں ہوگا. یہ مارنا نہیں ہوگا, یہ قتل ہوگا, کولڈ بلڈ میں قتل. یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے. فارس پلیز تم اس کو جانے دو, میری بات سنو. وہ 5 سال پہلے کی طرح اس کی منت کر رہی تھی. آنسو اس کی گالوں پہ بدستور پھیل رہے تھے. رک کیوں رہے ہو فارس غازی, مارو مجھے, چلاؤ گولی, مرد بنو. وہ دیوار سے بندھا شخص نفرت سے اسے دیکھتا پکار رہا تھا, اکسا رہا تھا. فارس کی گرفت ٹریگر پہ مضبوط ہوئی. مجھے بدلہ لینا ہے, اپنے بھائی کا, اپنی بیوی کا. میری بات سنو فارس, وہ ملتجی سی کہہ رہی تھی. تم اس کو نہیں مارو گے, تم اس جیسے نہیں بنو گے. تم نے اسے مارا تو یہ جیت جائے گا. اس کے پاس چوائس تھی برسوں پہلے. یہ چاہتا تو نہ مارتا اپنے بچوں کے قاتل کو, مگر اس نے مار دیا. یہ تب ایسا بن گیا. یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس چوائس نہیں تھی. یہ پرسکون ہو کر مرنا چاہتا ہے.
تم اس کو وہ سکون مت دو، ہر قابل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تم سن رہے ہو فارس؟ وہ درد سے چلا کر بولی تھی۔ تم خدا نہیں ہو، تم قصاص مانگ سکتے ہو، تم انتقام نہیں لے سکتے، تم خون کا انتقام نہیں لے سکتے، تم انسان ہو۔ انتقام میں تم اس کی زندگی تباہ کرو، اس کی پراپرٹی کو آگ لگاؤ، اس کی عزت کو نقصان پہنچاؤ، تم یہ سب کر سکتے ہو، مگر کسی کی جان لینا، وہ لکیر پار کر لینا، یہ غلط ہے، تم یہ نہیں کرو گے۔ مرد بنو فارس غازی۔ وہ بھی مسلسل اس کو استہزائی انداز میں دیکھتا اکسا رہا تھا۔ فارس دانت ایک دوسرے پہ جمائے اسے گھورتے ہوئے اس پہ پستول تانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ زمر کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کے ساتھ کھڑی تھی مگر ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکتی تھی کہ کہیں وہ کچھ کر نہ ڈالے۔ کلک کلک، سائلنسر لگے پستول کا ٹریگر فارس نے ایک دم دبایا، یکے بعد دیگرے 2 گولیاں۔ زمر کا دل بند ہوا۔ خاور نے آنکھیں بند کر لیں مگر ایک جھٹکے سے اس کی ہتھکڑی ٹوٹی اور بازو نیچے گرے تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ فارس نے پستول شکستگی سے جھکا لیا تھا، اس نے گولیاں اس کی ہتھکڑیوں سے لگی زنجیر پہ ماری تھی۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا کرنل خاور، وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلا کر بولا تھا۔ اس لیے نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میں قیامت تک تمہیں معاف نہیں کروں گا، مگر اس لیے کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ خاور کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ اس کے بازو واپس پہلو میں گر چکے تھے مگر وہ چند لمحے شل کھڑا رہا۔ زمر آنکھیں رگڑتی گہرے گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی مگر آنسو ابل آ رہے تھے۔ تمہارے پاس چوائس تھی خاور، تب بھی تھی، میں اور تم برابر نہیں ہیں۔ نفرت سے اسے دیکھ کر وہ بولا تھا۔ خاور کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا، گویا وہ گل سڑ رہا ہو۔ تم چاہتے تو تم قاتل نہ بنتے، تم اپنے بچوں یا ہاشم کے لیے قاتل نہیں بنے، تم اپنی وجہ سے قاتل بنے تھے، مگر میں قاتل نہیں بنوں گا، اب تم جا سکتے ہو۔ کہنے کے ساتھ اس نے پستول جیب میں ڈال لیا۔ خاور نے ایک ہاتھ سے دوسرے کی کلائی دباتے ہوئے شل نظروں سے اسے دیکھتے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر دھیرے سے اپنی جیب کو ٹٹولا۔ اس کا پستول اندر تھا، وہ آگے بڑھتا گیا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ پستول نکال کر ایک دم گھما اور اسے زمر کی طرف تان کر ٹریگر دبا دیا۔ 1 2 3 4، محض کلک کلک کی آواز سنائی دی، نہ کوئی دھماکہ ہوا نہ گولی چلی۔ خاور نے جھلا کر اپنے خالی پستول کو دیکھا۔ فارس نے دوسری جیب میں مٹھی ڈال کر باہر نکالی اور پھیلائی، اس میں خاور کے پستول کی چند گولیاں تھیں۔ خاور کے چہرے پہ شکست کے آثار دکھائی دینے لگے۔ بھاگ جاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل ڈالوں۔ خاور نے دل ملا کر دروازہ کھولا۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ زمر اسی طرح کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہچکی لینے کی آواز آتی تھی۔ وہ اسے دیکھے بنا میز پہ ہاتھ رکھے آہستہ سے شکستہ سا زمین پہ بیٹھا، اکڑوں حالت میں، کمر کرسی کی ٹانگوں سے لگا لی، تھوڑی جھک کر سینے سے آ ملی۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ میں بزدل نکلا، میں اسے نہیں مار سکا، وہ سر جھکا کر نفی میں ہلاتا کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز گیلی تھی۔ زمر نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا، فارس کی جھکی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر فرش پہ گر رہے تھے۔ میں اپنے بھائی کا، اپنی بیوی کا، تمہارا بدلہ نہیں لے سکا، میں بزدل نکلا، میں گولی نہیں چلا سکا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تب زمر نے دیکھا اس کی کنپٹی کے قریب خاور کے مکے کے باعث جلد پھٹ گئی تھی اور ذرا سا خون رس رس کر جمنے لگا تھا، کان تک خون کی لکیر آ رہی تھی۔ اس نے میز پہ رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچا اور اس کے قریب زمین پہ بیٹھی۔ آئی ایم سو سوری فارس، وہ اسی طرح روتے ہوئے بولتی ٹیشو اس کے زخم سے مس کرنے لگی۔ زرتاشا کو مارنے کی ذمہ دار میں بھی ہوں، مجھے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا اسے لے کر، مجھے اس کی جان بچانی چاہیے تھی، مگر میں سمجھی تھی فارس کہ میں تمہاری جان بچا رہی ہوں، تمہاری روح کو، تمہارے دل کو بچا رہی ہوں۔ اس کا زخم صاف کرتے ہوئے وہ بولتی جا رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے بہت غلط کیا۔ فارس کا سر ہنوز جھکا تھا، اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، تمہیں اتنا نقصان پہنچایا، میں خود غرض ہو گئی تھی، یا مجھے لگا تھا میں انصاف کے لیے کر رہی ہوں یہ سب، مگر فارس میں چاہتی تھی تم اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں پالو تاکہ تم خود کو کریکٹ کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ تم میرے لیے اہم تھے، ہمیشہ اہم تھے، تبھی میں نے زرتاشا کی جگہ تمہیں بچانا چاہا، تمہارے دل کا سوچا۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ اس کا خون ٹیشو سے نرمی سے صاف کرتی بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ فارس نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھی گیلی تھیں۔ میں نے 4 سال جیل میں گزارے اس آدمی کی وجہ سے، اور میں اس کو نہیں مار سکا،
اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ آئی ایم سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے جمے خون کو ہلکا ہلکا ٹیشو سے رگڑ کر صاف کرتی کہے جا رہی تھی۔ تم میرے لیے ہمیشہ سے اہم تھے، تم میرے لیے سب سے اہم ہو، تم کبھی کسی کو قتل نہیں کرو گے فارس۔ فارس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے زرتاشا سے محبت تھی اور میں اس کے لیے قتل تک کرنا چاہتا تھا۔ آج اسے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا، اور زرتاشا کبھی نہیں چاہے گی کہ تم جیل جاؤ اس کا بدلہ لینے کی پاداش میں۔ زرتاشا چاہے گی تم خوش رہو، نئی زندگی شروع کرو۔ میرے سامنے وہ تھا، میرا مجرم، اور میں اس کی جان نہیں لے سکا۔ میں بزدل نکلا۔ زمر نے نفی میں گیلا چہرہ دائیں بائیں ہلایا۔ تم مسلمان ہو، تم نے خدا بننے کی کوشش نہیں کی، تم بہادر ہو، تم نے انسانیت دکھائی۔ فارس نے ناک سے گیلا سانس کھینچتے کرسی کی ٹانگ سے سر ٹکا دیا اور نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ میں خدا نہیں ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے جانے دیا۔ ہم اپنا انتقام اللہ پہ چھوڑتے ہیں فارس، ہم انصاف کے لیے لڑیں گے مگر انتقام کے لیے نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو اب کسی کو مارنے کا نہیں سوچو گے۔ وہ اس کے خون اور بالوں کو نرمی سے ٹیشو سے صاف کرتی کہہ رہی تھی۔ فارس نے اسے دیکھتے سر اس بات میں ہلایا۔ نہیں سوچوں گا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، کسی بھی صورت نہیں۔ آئی لو یو سو مچ، آئی ریئلی ڈو، تم بہت اچھے ہو۔ وہ ابھی تک بے مقصد اس کے زخم پہ ٹیشو پھیر رہی تھی۔ وہ تکان بھری آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ اس کے لب ایک ہی سطر بڑبڑا رہے تھے۔ میں خدا نہیں بننا چاہتا، میں ہتھیار ڈالتا ہوں، میں خدا نہیں بننا چاہتا۔ اور وہ بے آواز آنسو بہاتی اس کا زخم ابھی تک صاف کرتی دہرائی جا رہی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ سرد رات باہر قطرہ قطرہ جمتی رہی، پگھلتی رہی، جم کر پگھلتی رہی۔ ٹوٹا ہوا چاند بادلوں میں تیرتا رہا۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اس ٹوٹے چاند تلے زمین پہ بنے مور چال کے لاؤنج میں جتنی گہما گہمی تھی، اس بیڈ روم میں اتنا ہی سناٹا تھا۔ حنین مدھم نائٹ بلب جلائے بستر پہ یوں بیٹھی تھی کہ پیر زمین پہ لٹکے تھے اور ہاتھ گود میں تھے۔ چہرہ ویران اور آنکھوں میں شل سا تاثر تھا۔ وہ یکٹک بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی جب دروازہ دھیرے سے کھلا۔ اندھیرے میں بیٹھی حنا نے چہرہ اٹھایا۔ باہر روشنی میں نہائے دروازے سے سعدی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون اور چارجر تھا۔ یہ کہاں لگے گا؟ 3 پن ہے۔ اس نے نگاہیں ملائے بغیر سوال پوچھا، پھر خود ہی دیوار پہ ادھر ادھر دیکھا۔ 3 پن ساکٹ نظر آیا تو آگے بڑھا، جھک کر چارجر لگایا اور فون وہیں زمین پہ رکھ دیا، پھر جانے کو مڑا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سعدی کے قدم زنجیر ہوئے مگر مڑا نہیں۔ میں نے آپ کا 8 ماہ انتظار کیا، لیکن آپ کو مجھے دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے ہچکی لی، شدت غم سے آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ سعدی دھیرے سے پلٹا، اس کے چہرے پہ اب برہمی تھی۔ اور ان 8 ماہ تمہارے نام سے مجھے کتنی اذیت ملی، اس کا احساس ہے تمہیں؟ وہ کھرک کر بولا تھا۔ تم نے چیٹنگ کی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تم نے ہاشم کو کالج بلایا، میں تمہاری اور زمر کی باتوں میں آ گیا اور اس کو بھی جانے دیا۔ مگر کیا میں نے بکواس نہیں کی تھی کہ تم اس سے کبھی بات نہیں کرو گی، اس کو کبھی نہیں بلاؤ گی؟ پھر بھی تم نے وہی کیا حنین یوسف۔ اس کی آواز دبی دبی غراہٹ میں بدل گئی۔ حنین پتھر ہو گئی۔ باتھ روم کے دروازے کی کنڈی کھلی اور سیم باہر نکلا۔ حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تم نے اس سے تعلق رکھا، مجھے سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر تمہیں کوئی خیال نہیں آیا؟ اپنے بھائی کی عزت کا کوئی خیال نہیں کیا تم نے؟ وہ تمہارا نام لے کر کیا کیا باتیں کرتا تھا میرے سامنے، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے مجھے 8 ماہ میں کتنی اذیت دی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا سر کتنی دفعہ جھکا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ تم آؤ گی، اور میں جانتا تھا کہ تم نہیں جاؤ گی، لیکن تمہارے نہ جانے سے تمہارے اتنے عرصے کی خطائیں مٹ نہیں گئیں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور میں فارس ماموں سے بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے تمہارا خیال کیوں نہیں رکھا۔ میں امی سے بھی پوچھوں گا کہ وہ کدھر تھیں جب تم اس سے بات کرتی تھی۔ بولتے بولتے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سیم پہلے تو ساکت ہو گیا، پھر ایک دم سامنے آیا۔ ایسے بات مت کریں۔ مگر سعدی نے نہیں سنا۔ وہ شل ہوئی حنین کی طرف انگلی اٹھا کر اسی برہمی سے بولا، میں زمر سے بھی پوچھوں گا کہ… میں نے کہا میری بہن سے اس طرح بات مت کریں۔ اسامہ ایک دم سعدی کے مقابل آ کھڑا ہوا، یوں کہ بیڈ پہ بیٹھی حنین چھپ گئی۔ سعدی کی انگلی فضا میں اٹھی رہ گئی۔ اس نے دیکھا دبلے پتلے اسامہ کا قد اس کے قریب پہنچ گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں بھی ویسی ہی سرخی تھی۔ سیم تم یہاں سے جاؤ۔ میں نے کہا بھائی انگلی نیچے کریں۔ وہ دانت پہ دانت جمائے غرا کر بولا تھا۔
سعدی کا برو بے اختیار اٹھا، ماتھے کی تیوریاں ڈھیلی ہوئیں۔ میری بہن سے اس طرح بات مت کریں، آپ 8 ماہ بعد آ کر یوں ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ نے تکلیف اٹھائی ہے؟ ہم سب خوش تھے، ہم نے بھی تکلیف اٹھائی ہے، ہم نے بھی اذیت کاٹی ہے، اور میری بہن نے کچھ نہیں کیا۔ سنا آپ نے؟ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، میں سب جانتا ہوں۔ آپ اس طرح میری بہن سے بات نہیں کر سکتے، آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ اس رات نہیں تھے جب پولیس فارس ماموں کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ رات کیسی تھی؟ زمر نے مجھے کہا تھا اب میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں، اور اس رات میں ہاشم کے کمرے کی بالکنی کا شیشہ بجاتا رہا تھا۔ میں اس شخص سے مدد مانگنے گیا تھا بھائی، جو ہمارا دشمن تھا۔ میں اپنے دشمن کے آگے ہاتھ پھیلانے گیا تھا۔ اس رات زمر اور ہنا کی ساری باتیں میں نے سن لی تھیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس رات نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے 2.5-3 ماہ ماموں کے بغیر گزارے۔ تب میں گھر کا بڑا مرد تھا، اور میں جانتا ہوں میری بہن نے کچھ نہیں کیا۔ میری بہن فجر پہ اٹھ کر قرآن پڑھتی۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ آ کر ہمیں یوں جج کریں، اور اگر آپ نے اسی طرح ہم سے بات کرنی تھی تو اس سے بہتر تھا کہ آپ واپس نہ آتے۔ سعدی کا ہاتھ واپس پہلو میں جا گرا، وہ بس سیم کو دیکھے گیا۔ پرندے بڑے ہو چکے تھے، ان کے ننھے پر پرواز کا ہنر سیکھ چکے تھے، اور اب تک وہ جانے کتنے آسمانوں کا چکر کاٹ آئے تھے۔ سمندر میں گرے شخص کو کیا پتہ چلنا تھا، وہ جن کو پل پل سعدی کی ضرورت رہتی تھی۔ کوئی مسئلہ ہو تو وہ سائیکیٹرسٹ بن جاتا تھا، پڑھنا ہو تو ٹیوٹر، کہیں جانا ہو تو ڈرائیور۔ اب انہیں اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ آہستہ سے مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ سیم آنکھیں رگڑتا فوراً پیچھے بیڈ پہ بیٹھی شل بے آواز روتی ہنا کے پاس آیا۔ تم رو نہیں ہنا، انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم سے یوں بات کریں۔ ہنا نے آنسو گراتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فارس ماموں کو بتا دیں گے، میں نے پہلے ابو کو کھویا، پھر وارث ماموں کو، پھر بھائی کو، پھر ہاشم کو۔ میں ہر اس مرد کو کھو دیتی ہوں جس سے مجھے محبت ہوتی ہے۔ میں فارس ماموں کو بھی کھو دوں گی، وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں ہنا، باقی سب تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تم رو نہیں، میں تمہارا بھائی ہوں، صرف میں تمہارا بھائی ہوں۔ وہ مسلسل اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا، اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور حنین چہرہ جھکائے روئے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بھائی کو یہ سب بتاتا ہوگا، وہ اس تاریکی سے اب کیسے نکلے گی۔ میں تو بے حس ہوں، مجھے درد کا احساس نہیں۔ چار اگر کیوں روش چار اگری بھول گئے۔ صبح ابھی دھند آلود تھی، نو مولود اور تازہ جب فارس کی آنکھ کھلی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ وہیں کچن کے فرش پہ کرسی سے ٹیک لگائے سو گیا تھا شاید، کب کیسے کچھ علم نہ تھا۔ سر تھا کہ درد سے پھٹ رہا تھا اور کمر تختہ بن چکی تھی۔ وہ کراہتا ہوا اٹھا، جوتے پہنے ہوئے تھے سو پیر درد کر رہے تھے، صرف دل ہلکا تھا۔ زمر چولہے کے ساتھ کھڑی تھی، آستین اوپر چڑھائے وہ کچھ بنا رہی تھی۔ مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ اٹھ جاؤ، میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ وہ آنکھیں ہتھیلی کے پرش سے رگڑتا اس تک آیا، ایک نظر اس کے پھیلاوے کو دیکھا۔ میں اتنی دیر کیسے سوتا رہا؟ کیونکہ پرسوں بعد تمہارے دل کو سکون ملا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، ہاتھوں سے تیزی سے انڈے پھینٹ رہی تھی۔ فارس نے ہلکے سے شانے اچکائے، پھر کھڑکی کو دیکھا جس کے پار گہری نیلاہٹ تھی۔ میں مسجد جا رہا ہوں، تم ناشتہ بناؤ، میں اپنی پرانی روٹین پہ واپس آنا چاہتا ہوں اب۔ وہ ہلکے دل اور ہلکے کندھوں کے ساتھ طمانیت سے بولا تو زمر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ تم جان گئے ہو کہ تم خدا نہیں ہو، خدا کوئی اور ہے۔ درست۔ سر کو خم دے کر وہ جانے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ تم نے 1-2 دفعہ کے علاوہ مجھے کبھی نہیں ٹوکا نماز نہ پڑھنے پر، ویسے یہ تمہارا فرض تھا کہ تم مجھے ٹوکتی، مجھے احساس دلاتی۔ فارس، وہ کانٹا رکھ کر اس کی طرف گھومی۔ 7 سال کے، 10 اور 12 سال کے بچے کو ٹوکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے نماز نہ پڑھنے پر۔ بالغ مسلمان کو نہیں ٹوکا جاتا، اس کے سامنے نماز پڑھنا ہے، اس کو نماز کی نصیحت کرنا ہے۔ پتہ ہے کیا فارس، ہمارے گھر میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یا وہ غیبت کرتا ہے، یا کسی ایسی برائی میں ملوث ہوتا ہے جس سے ہم اسے نکالنا چاہتے ہیں، مگر ہزار جتن کر کے، نصیحت کر کے، لیکچر دے کر، سمجھا کر، غصہ کر کے، اس کے لیے دعا کر کے بھی ہم اس کو نکال نہیں پاتے اس اندھیرے سے، اس کی اصلاح نہیں کر پاتے، اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ وہ سانس لینے کو رکی، وہ توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ تو پھر ہم اسے کیسے اس برائی سے نکالیں؟ ہم یہ جان لیں کہ وہ اپنی نہیں ہماری آزمائش ہے، اس کی تو بخشش بڑے آرام سے ہو جائے گی، کیونکہ اس کا دل تو کچھ عرصے کے لیے اللہ نے نیکی کی طرف سے بند کر رکھا ہے، ہمیں آزمانے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس نے تو نہیں پڑھ رکھی تفسیر، اس نے تو ہماری طرح حدیث کی کتابیں کھول کر نہیں پی ہوئیں،
ہر وقت اس کی بخشش کی فکر نہیں کرنی چاہیے ہمیں. ہم کیا کرتے ہیں یہ اہم ہے. تمہیں پتہ ہے ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ جو خوبی اس میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنے اندر ڈال لیں اور ایکسیلنس کے لیول پہ اسے اپنا لیں. وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اپنی نماز کو خوبصورت بناتے چلے جائیں, اس کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ یہ ہے وہ پرفیکشن کا لیول جو میں اس کی عبادت میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. اس کو ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. جس پہ الفاظ اثر نہ کریں اسے عمل سے نصیحت کرنی چاہیے. اب جاؤ. کثرے کاردار میں ہاشم ابھی بستر میں نرم گرم کمبل میں لپٹا چائے پیتے ہوئے موبائل پہ نیوز ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا جب دروازہ زور سے کھٹکا. اس نے ناگواری سے چہرہ اوپر اٹھایا, پھر کمبل اتارتا نیچے اترا. وہ شب خوابی کے لباس پہ ملبوس تھا اور اس طرح کسی کے مخل ہونے پہ موڈ بگڑ چکا تھا. بیزاری سے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے احمد کو دیکھ کر تاثرات مزید بگڑے. تمہیں کس نے اجازت دی کہ؟ آپ نے کہا تھا سر کہ مجھے آپ کا اعتماد کمانا ہے, میں اسے کما سکتا ہوں. میرا کریئر, میری آزادی, سب کچھ اس جاب سے جڑی ہے. میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا, سو میری بات سنیں. وہ تیز تیز بول رہا تھا. میں کچھ ایسا جانتا ہوں جو یوسف کو کبھی آپ کے خلاف اٹھنے نہیں دے گا. ہاشم کے ابرو اکٹھے ہوئے. مثلاً احمد نے بھاری دل کے ساتھ گہری سانس لی. سعدی یوسف کی بہن حنین, اس نے بورڈ ایگزام میں او سی پی صاحب کو بلیک میل کر کے پیپرز لیک کروائے تھے. میرے پاس تمام ثبوت ہے. آپ ان کو رکھیں فارس کے سامنے اور اسے آفر دیں, وہ سب کچھ چھوڑ دے گا. ہاشم کی آنکھوں میں چمک اتری, لب مسکراہٹ میں ڈھلے. مجھے 9 بجے آفس میں ملو. تم واپس جاب پہ آ چکے ہو, لیکن آئندہ اتنی صبح آ کر میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا. اور دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا. احمد نے گہری سانس لی اور سر جھٹکتے سیڑھیاں اترنے لگا. دل بہت بھاری ہو چکا تھا. فارس مسجد سے واپسی پہ تازہ دم صبح سڑک کنارے چلتا آ رہا تھا. اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی. دل اور کندھے بوجھ سے آزاد تھے. بہت عرصے بعد اپنا آپ انسان لگا تھا جو کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. چلتے چلتے اس نے موبائل جیب سے نکالا. رات بھر وہ سائلنٹ رہا تھا اور کالز اور میسیجز کی بھرمار تھی. آبدار کی کالز سر فہرست تھیں. کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال بیک کی اور فون کان سے لگایا. ہیلو. مردانہ آواز دوسری ہی گھنٹی پہ سنائی دی. فارس ٹھہر گیا, ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے. کون؟ تم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ جواب میں غصیلا لہجہ سنائی دیا تھا. میں جاننا چاہتا ہوں تم ہو کون جس کو میری بیٹی نے 45 دفعہ کال کی اور تم نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی. آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں. آبدار ٹھیک ہے, وہ تیزی سے بولا تھا. چند ثانیے کی خاموشی دوسری طرف چھائی رہی. میری بیٹی نے, فارس قاضی, کل رات خودکشی کر لی ہے اور وہ اس وقت ICU میں ہے. کدھر؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ وہ کار کی چابیاں نکالتے ہوئے آگے کو بھاگا تھا. فوڈلی ایور آفٹر کے تنہا پڑے لاؤنج میں زمر میز پہ ناشتہ سجائے بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی. اوکے جی, اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اب نیکسٹ چیپٹر ہے جی 24واں, اور ہمارے 6 چیپٹرز جسٹ رہ گئے ہیں. آبدار بی بی نے خودکشی کر لی. کیوں کر لی؟ کیا ہوا تھا اس کو؟ تو یہ ایسے, اب دیکھیں نا آبدار نے کیوں کیا خودکشی. فارس کی وجہ سے, پر فارس نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا, کوئی اور وجہ ہوگی. بس وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا. ظاہری بات ہے, ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کا تابع دار بیٹھا وہ آپ جب کسی کو کال کریں وہ اٹھا لے. اتنا بھی تو آپ کی کوئی کلوزنس نہیں تھی نا, اور کوئی حق بھی نہیں بنتا تھا. خیر, اچھا انہوں نے خاور کو کیوں جانے دیا؟ نہ مارتے, میں نہیں کہہ رہی تھی اس کو مار دو, لیکن اس کو قید تو کر سکتے تھے نا. اب اس کو چھوڑ دیا, اور اس نے چھوڑتے ساتھ ہی نا زمر کو گولی مارنے کی کوشش کیا. وہ تو بچ گئی, لیکن اگلی دفعہ نہ بچی تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا نا. یا پھر تو اب وہ پھر بھی بدلہ لے گا. وہ تو ایسی کھسکی ہوئی کھوپڑی ہے, وہ تو کہتا ہے میں ویسے بھی مرا ہوا ہوں, اس کے تو اور جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ایک ہاشم اسے اچھا لگتا ہے, بس پھر ہاشم کے پاس سب چلا جائے گا. اور اس کا پتہ بھی چل گیا کہ زمر کے پاس کون کون سی فائلز ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ نہ مارو نا, بے شک نہ مارو, لیکن جانے بھی تو مت دو. اور سعدی واپس آ گیا فائنلی. خواہ مخواہ یوں ہی اس نے سسپینس پھیلایا ہوا تھا, آ نہیں رہا تھا گھر میں, اب آ گیا چلو. اور وہ حنین سے ناراض ہے. حد ہو گئی بھائی, حد ہو گئی. تمہارے غصہ سارا کچھ ایک جگہ پہ, اس سے اچھے سے مل تو لو, اور پھر اس سے بات کر رہے. اور وہ جب سیم آ جاتا ہے نا اس کو بچانے کے لیے, تو مجھے اتنا رونا آیا. میں نے تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر دیا اور میں روتی رہی. اور پھر میں نے آنسو صاف کیے, اور پھر میں نے کہا چلو ریکارڈنگ کرتی ہوں, بعد میں رو لوں گی. تو مجھے سیم پہ بہت پیار آیا تھا. ایسے ہی ناول تھا بخت, اس میں مجھے حسن پہ بہت پیار آتا ہے جب وہ اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے, اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہے, کہتا ہے میری بہن کو مت مارو. تب مجھے بہت رونا آیا تھا. پتہ نہیں کیوں مجھے ان باتوں پہ رونا آ جاتا ہے, عجیب ہوں میں. خیر,
اور نہیں رونے والی بات تو ہوگی ہی نا، ہے نا، سب کو آتا ہے نا رونا. ہاں تو اور کیا ہوا ہے، اور ہاشم بس اب بیٹھ گیا ہے. اور احمد، واہ بھائی واہ احمد، تم نے نا کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرنا. ایک ہی تمہیں راز پتہ تھا، اس کو بھی اب تم ڈنڈورا لے کے پیٹنا شروع کر دو. اور حنین اور یہ نوشنوا، یہ دونوں جو ہیں اپنی اپنی فیملیز کی کمزوری ہیں. حنین تو چلو اب ٹھیک ہوگی، لیکن اس نے جو پہلے کارنامے دیے ہوئے ہیں وہ اب ان کو اب بھگتنے پڑیں گے. اور فارس کو جب حنین کا پتہ چلے گا تو کیا پتہ فارس کو پہلے کا پتہ ہو، پر اتنا بھی نہیں فارس اپنی فیملی کے پیچھے اسٹاکنگ کرواتا. نہیں پتہ ہوگا اس کو، شاید پتہ ہوتا تو وہ اس چیز کو کس طرح سے کور کر لیتا یا اس کی تیاری کر لیتا. ہاں احمد کے بھی اب راز پتہ ہونے چاہیے نا، اس کے راز ڈھونڈو. اچھا جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.